یہودیوں میں یہ رواج عام تھا جو ابھی تک چلا آ رہا ہے کہ میدان جنگ میں آنے سے گریز کیا کرتے تھے۔ وہ ایسی چال چلتے تھے کہ اپنے دشمن کو آپس میں لڑا دیا کرتے تھے۔ اس کے لیے وہ دولت کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کی عصمت بھی ایک کامیاب حربے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہودیوں کے معاشرے اور مذہب میں عصمت اور آبرو کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، لیکن یہ لڑکی اپنی قوم سے بہت ہی مختلف ثابت ہوئی۔ وہ بوڑھے یہودی پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتی اور کہتی تھی کہ مسلمانوں کا قلع قمع ہو جاتا تو وہ فخر سے کہتی کہ اس نے اس مقصد کے لیے اپنی عصمت کی قربانی دی ہے، اور وہ یہ بھی کہتی تھی کہ کاہن نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ رات کو جب بوڑھا یہودی گہری نیند سویا ہوا تھا، یہ لڑکی اٹھی۔ اس نے خنجر اپنے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ اس نے خنجر نکالا اور اپنے کپڑوں کے اندر چھپا لیا۔ وہ دبے پاؤں باہر نکل گئی۔ ہم جانتے تھے کہ ہمارا جادو تمہیں ایک بار پھر ہمارے پاس لے آئے گا، کاہن اس لڑکی سے کہہ رہا تھا۔ آؤ، دروازے پر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ لڑکی آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور کاہن کے قریب جا گئی۔ جادو نہیں، انتقام کہو، لڑکی نے اپنی دھیمی آواز میں کہا۔ اس میں قہر اور غضب چھپا ہوا تھا۔ مجھے انتقام کا جادو یہاں تک لے آیا ہے، کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ کاہن نے حیرت زدہ مسکراہٹ سے کہا، تم مالک بن عوف سے انتقام لینا چاہتی ہو؟ وہ جا چکا ہے، وہ مجھے قتل کرنے آیا تھا۔ کیا کوئی انسان اتنی جرت کر سکتا ہے کہ لات کے کاہن کو قتل کر دے؟ ہاں، لڑکی نے کہا، ایک انسان ہے جو لات کے کاہن کو قتل کر سکتا ہے۔ وہ لات کا پجاری نہیں، وہ میں ہوں، خدائے یہودا کی پجارن۔ لڑکی نے پلک جھپکتے کپڑوں کے اندر سے خنجر نکالا اور کاہن کے دل میں اتار دیا۔ اس کے ساتھ ہی لڑکی نے کاہن کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ اس کی اونچی آواز نہ نکل سکے۔ لڑکی نے خنجر نکالا اور کاہن کی شہرگ کاٹ دی۔ وہ بڑے اطمینان سے کاہن کے کمرے سے نکل آئی اور اس رستے جس سے وہ آئی تھی عبادت گاہ کے احاطے سے نکل گئی۔ مالک بن عوف اپنی خوابگاہ میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی چہیتی بیوی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ غلام نے اطلاع دی کہ ایک اجنبی جوان عورت آئی ہے جس کے کپڑے خون سے لال ہیں اور اس کے ہاتھ میں خون آلود خنجر ہے۔ مالک بن عوف جو نیم مردہ نظر آ رہا تھا اچھل پڑا اور بولا کہ اسے اندر لے آؤ۔ اس کی اور اس کی بیوی کی نظریں دروازے پر جم گئیں۔ وہ جوان عورت دروازے میں آن کھڑی ہوئی اور بولی، جو کام تم نہیں کر سکے تھے وہ میں کر آئی ہوں، میں نے کاہن کو قتل کر دیا ہے۔ مالک بن عوف پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں نظر آنے لگی۔ اس نے لپک کر تلوار اٹھائی اور نیام پرے پھینک کر لڑکی کی طرف بڑھا۔ اس کی بیوی راستے میں آ گئی۔ اس لڑکی نے جو کچھ کیا ہے ٹھیک کیا ہے، بیوی نے اسے کہا۔ تمہیں جھوٹے سہارے اور جھوٹے اشارے دینے والا مر گیا ہے، اچھا ہوا ہے، تم نہیں جانتی ہم پر کیا قہر نازل ہونے والا ہے۔ مالک بن عوف نے کہا، تم پر کوئی قہر نازل نہیں ہوگا۔ یہودی لڑکی نے کہا، کیا کاہن نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ کاہن کا کوئی قتل نہیں کر سکتا، اور کاہن کی جب عمر پوری ہو جاتی ہے تو وہ دیوتا لات کے وجود میں تحلیل ہو جاتا ہے؟ اگر تم میں جرت ہے تو لات کے مجاوروں سے کہو کہ اپنے کاہن کی لاش لات کے وجود میں تحلیل کر دیں، اس کی لاش کو باہر رکھ دو، پھر دیکھو گدھ اور کتے کس طرح کھاتے ہیں۔ مالک بن عوف کی بیوی نے مالک کے ہاتھ سے تلوار لے لی اور پلنگ پر پھینک دی۔ ہوش میں آ عوف کے بیٹے، بیوی نے اسے کہا، اپنی قسمت اس شخص کے ہاتھ میں نہ دے جو ایک لڑکی کے خنجر سے قتل ہو گیا ہے۔ اس نے غلام کو بلایا اور اسے کہا، یہ لڑکی ہماری مہمان ہے، اس کے غسل اور آرام کا انتظام کرو۔ مالک بن عوف کے چہرے سے خوف کا تاثر دھلنے لگا۔ بیوی نے اس کے خیالوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب شکست اور غم کے مارے ہوئے مالک بن عوف کو دو اطلاعیں ملی۔ ایک یہ کہ رات کو کاہن کا قتل ہو گیا ہے، اور مجاور یہ کہہ رہے ہیں کہ رات مالک بن عوف کے سوا کاہن کے کمرے میں اور کوئی نہیں گیا تھا، اور نہ رات کے وقت کسی کو وہاں جانے کی جرت ہو سکتی ہے۔ مجاوروں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ کاہن کو مالک بن عوف نے خود قتل کیا ہے یا قتل کروا دیا ہے۔ مالک بن عوف کو دوسری خبر یہ ملی کہ مسلمان جو طائف کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے معلوم نہیں کدھر گئے ہیں۔ یہ خبر ایسی تھی جس نے مالک بن عوف کے حوصلے میں کچھ جان پیدا کر دی۔ اس نے تیز رفتار گھوڑوں پر 2-3 قاصد اس راستے کی طرف دوڑا دیے جو حنین سے طائف کی طرف آتا تھا۔ اس کے بعد وہ عبادت گاہ کی طرف چلا گیا۔ اس نے لوگوں کو بڑی مشکل سے یقین دلایا کہ وہ مقدس کاہن کو قتل کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ لوگ پوچھتے تھے کہ پھر قاتل کون ہے؟ مالک بن عوف نے کہا کہ وہ قاتل کا سراغ جلد ہی لگا لے گا۔ وہ یہودی لڑکی کو سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ اس نے لوگوں کی توجہ ادھر سے ہٹا کر مسلمانوں کی طرف کر دی جو طائف کو محاصرے میں لینے کے لیے آگے بڑھے آ رہے تھے۔ وہ عبادت گاہ کے اندر چلا گیا۔ اس نے مجاوروں کے ساتھ کسی طرح کا معاملہ طے کر لیا۔ لات کے پجاریوں، ایک بوڑھے مجاور نے باہر آ کر لوگوں کے ہراساں ہجوم سے کہا، ہمارے مقدس کاہن کو کسی نے قتل نہیں کیا، وہ دیوتا لات کے وجود میں گھل مل گیا ہے۔ دیوتا لات کے حکم سے اب میں کاہن ہوں، جاؤ اپنی بستی کو اس دشمن سے بچاؤ جو بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ مالک بن عوف جب اپنے گھر پہنچا تو کچھ دیر بعد اس کے بھیجے ہوئے قاصد واپس آ گئے۔
انہوں نے اسے بتایا کہ اس راستے پر جو طائف کی طرف آتا ہے اس پہ مسلمانوں کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ مالک بن عوف نے اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھا۔ اس نے اپنے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمن کو بخشنے والا نہیں، وہ کسی نہ کسی طرف سے جوابی وار ضرور کرے گا۔ اس نے اعلان کیا کہ شہر کے دفاعی انتظامات میں کوئی کمی نہ رہنے دی جائے۔ قاصدوں نے مالک بن عوف کو بالکل صحیح اطلاع دی تھی کہ طائف کے راستے پر مسلمانوں کا نام و نشان تک نظر نہیں آتا، لیکن مسلمان سیلاب کی طرح طائف کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے راستہ بدل لیا تھا۔ بدلا ہوا راستہ بہت لمبا تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ چھوٹا راستہ پہاڑیوں اور چٹانوں میں سے گزرتا تھا، کھڈ نالے بھی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سالاروں سے کہا تھا کہ حنین کے پہلے تجربے کو نہ بھولو۔ مالک بن عوف بڑا جنگجو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طائف تک کا تمام علاقہ گھات کے لیے موزوں ہے۔ مالک بن عوف ایسی ہی گھات لگا سکتا ہے جیسی گھات میں اس نے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو تیروں سے چھلنی کر دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو راستہ طائف تک پہنچنے کے لیے اختیار کیا تھا وہ وادی الملیح سے گزرتا تھا اور وادی القرن میں داخل ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کو وادی القرن میں سے گزارنے کی بجائے طائف کے شمال مغرب میں 7 میل دور نکل گئے اور نخب اور ساویرہ کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ یہ علاقہ نشیب و فراز کا تھا، اس میں پہاڑیاں اور چٹانیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ مجاہدین کا یہ لشکر 5 فروری 630 عیسوی بمطابق 15 شوال 8 ہجری کے روز طائف کے گرد و نواح میں اس سمت سے پہنچا جو طائف والوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ مجاہدین اسلام کا کوچ بڑا ہی تیز تھا۔ ہراول میں بنو سلیم تھے جن کے کماندار خالد رضی اللہ عنہ بن ولید تھے۔ توقعات کے عین مطابق طائف تک دشمن کہیں بھی نظر نہ آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی، جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے، کہ مالک بن عوف اب کھلے میدان میں لڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ حنین کے معرکے میں زیادہ تر نقصان بنو حوازن کا ہوا تھا۔ قبیلہ ثقیف لڑا تھا، لیکن جو ٹکر بنو حوازن نے لی تھی وہ بنو ثقیف کو لینے کا موقع نہیں ملا تھا۔ پھر بھی ثقیف پسپا ہو آئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خطرے سے بے خبر نہیں تھے کہ اہل ثقیف تازہ دم ہیں اور وہ اپنے شہر کے دفاع میں لمبے عرصے تک لڑیں گے۔ معلوم نہیں یہ کس کی غلطی تھی کہ مسلمان شہر کی دیوار کے خطرناک حد تک قریب ہو گئے۔ وہاں وہ پڑاؤ کرنا چاہتے تھے۔ اچانک اہل ثقیف دیواروں پر نمودار ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں پر تیروں کا می برسا دیا۔ بہت سے مسلمان زخمی اور بہت سے شہید ہو گئے۔ مسلمان پیچھے ہٹائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو محاصرے کا کمانڈر مقرر کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑی تیزی سے شہر کا محاصرہ مکمل کر لیا۔ انہوں نے ان راستوں پر زیادہ نفری کے دستے رکھے جن راستوں سے دشمن کا فرار ممکن تھا۔ شہر کا دفاع بڑا مضبوط تھا۔ قبیلہ ثقیف پوری طرح تیار تھا۔ مسلمان تیر اندازی کے سوا اور کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ مجاہدین نے یہاں تک بے خوفی کے مظاہرے کیے کہ شہر کی دیوار کے قریب جا کر اہل ثقیف کے ان تیر اندازوں پر تیر پھینکے جو دیواروں پر تھے۔ چونکہ وہ دیواروں پر تھے اور انہیں اوٹ بھی میسر تھی، اس لیے ان کے تیر مسلمانوں کا زیادہ نقصان کرتے تھے۔ مسلمان تیر اندازوں کے جیش آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹاتے تھے۔ مسلمانوں کے زخمیوں میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ محاصرے کے کمانڈر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ بنو ثقیف کے تیروں سے شہید ہو گئے۔ 5 دن اسی طرح گزر گئے۔ تاریخ اسلام کی مشہور و معروف شخصیت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ لشکر کے ساتھ تھے۔ جنگ خندق میں مدینہ کے دفاع کے لیے جو خندق کھودی گئی تھی وہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جنگی دانش کا کمال تھا۔ اس سے پہلے عرب خندق کے طریقہ دفاع سے ناواقف تھے۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ محاصرہ کامیاب نہیں ہو رہا تو انہوں نے شہر پر پتھر پھینکنے کے لیے ایک منجنیق تیار کروائی، لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکی۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک دبابہ تیار کروائی۔ یہ لکڑی یا چمڑے کی بہت بڑی ڈھال ہوتی تھی جسے چند آدمی پکڑ کر آگے آگے چلتے تھے۔ خود اس کی اوٹ میں رہتے تھے اور اس کی اوٹ میں بہت سے آدمی قلعے کے اندر چلے جاتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جو دبابہ تیار کروائی وہ گائے کی کھال کی بنی ہوئی تھی۔ ایک جیش اس دبابہ کی اوٹ میں شہر کے بڑے دروازے تک پہنچا۔ اوپر سے آنے والے تیروں کی تمام بچھاڑیں دبابہ میں لگتی رہیں، لیکن دبابہ جب اپنی اوٹ میں جیش کو لے کر دروازے کے قریب پہنچی تو دشمن نے اوپر سے دہکتے ہوئے انگارے اور لوہے کے لال سرخ ٹکڑے دبابہ پر اتنے پھینکے کہ کھال کی دبابہ تیر روکنے کے قابل نہ رہی، کیونکہ یہ کئی جگہوں سے جل گئی تھی۔
دبابہ چونکہ عربوں کے لیے ایک نئی چیز تھی جو پہلے ہی استعمال میں بیکار ہو گئی تھی، اس لیے وہ اسے وہیں پھینک کر پیچھے دوڑے۔ اہل ثقیف نے ان کے اوپر تیر برسائے جس سے کئی ایک مجاہدین زخمی ہو گئے۔ 10 دن اور گزر گئے۔ محاصرے اور دفاع کی صورت یہی رہی کہ مسلمان تیر برساتے ہوئے آگے بڑھتے تھے اور تیر کھا کر پیچھے ہٹاتے تھے۔ بنو ثقیف پر اس کا یہ اثر ہوا کہ ان پر مسلمانوں کی بے جگری اور بے خوفی کی دہشت طاری ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کسی طرف سے باہر آ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ آخر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سالاروں کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ محاصرے کی کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سالاروں سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ محاصرہ اٹھا لیا جائے اور مکہ کو کوچ کا حکم دیا جائے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محاصرہ اٹھانے کے حق میں تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ کے انتظامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کے محتاج تھے۔ مکہ چند ہی دن پہلے فتح کیا گیا تھا۔ خطرہ تھا کہ طائف کا محاصرہ طول پکڑ گیا تو مکہ میں دشمن کو سر اٹھانے کا موقع مل جائے گا۔ 23 فروری 630 عیسوی بمطابق 4 ذیقعدہ 8 ہجری کے محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ محاصرہ اٹھانے کا اثر اہل ثقیف پر کچھ اور ہونا چاہیے تھا، لیکن ان پر اس قسم کا خوف طاری ہو گیا کہ مسلمان جو اب جا رہے ہیں معلوم نہیں کہ کس وقت لوٹ آئیں اور شہر پر یلغار کر کے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ خود مالک بن عوف کی سوچ میں انقلاب آ چکا تھا۔ کاہن کی جھوٹی پیشگوئی اور معرکہ حنین میں مسلمانوں کی ضرب کاری نے اسے اپنے عقیدوں پر نظر ثانی کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ مسلمان 26 فروری کے روز جورانہ کے مقام پر پہنچے، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت اکٹھا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس مال غنیمت میں 6000 عورتیں اور بچے تھے اور ہزارہ اونٹ اور بھیڑ بکریاں بھی تھیں۔ فوجی ساز و سامان کا انبار تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کی عورتوں، بچوں اور جانوروں کو اپنے لشکر میں تقسیم کر دیا۔ مجاہدین کا لشکر جورانہ سے ابھی چلا نہ تھا کہ قبیلہ حوازن کے چند ایک سردار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچے اور یہ اعلان کیا کہ حوازن کے تمام تر قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان سرداروں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کا مال غنیمت انہیں واپس کر دیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ انہیں مال غنیمت میں کون سی چیز سب سے زیادہ عزیز ہے، اہل و عیال یا اموال؟ سرداروں نے کہا کہ ان کی عورتیں اور بچے انہیں واپس کر دیے جائیں اور باقی مال غنیمت مسلمان اپنے پاس رکھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر سے کہا کہ بنو حوازن کو ان کی عورتیں اور بچے واپس کر دیے جائیں۔ تمام لشکر نے عورتیں اور بچے واپس کر دیے۔ بنو حوازن کو توقع نہیں تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر فیاضی کا مظاہرہ کریں گے یا مجاہدین کا لشکر اپنے حصے میں آیا ہوا مال غنیمت واپس کر دیں گے۔ مسلمانوں کی اس فیاضی کا اثر یہ ہوا کہ قبیلہ حوازن نے اسلام کو دل و جان سے قبول کر لیا۔ حوازن کے سردار اپنے اہل و عیال کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ مسلمانوں کی فیاضی کے اثرات طائف تک پہنچ گئے۔ مسلمان ابھی جورانہ ہی میں تھے کہ ایک روز مالک بن عوف مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ دیوتا لات کی خدائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ مسلمان ایک عظیم جنگی طاقت بن گئے تھے، لیکن اسلام کا فروغ اس جنگی طاقت کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ اسلام میں ایسی کشش تھی جو کوئی بھی اللہ کا یہ پیغام سنتا وہ اسلام قبول کر لیتا تھا۔ مسلمانوں نے اپنے جاسوس دور دور تک پھیلا رکھے تھے۔ 630 عیسوی میں جاسوسوں نے مدینہ آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ رومی شام میں فوج کا بہت بڑا اجتماع کر رہے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے ٹکر لینا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ اطلاع ملی کہ رومیوں نے اپنی فوج کے کچھ دستے اردن بھیج دیے ہیں۔ اکتوبر 630 عیسوی بڑا ہی گرم مہینہ تھا۔ جھلسا دینے والی لو ہر وقت چلتی رہتی تھی اور دن کے وقت دھوپ میں ذرا سی دیر ٹھہرنا بھی محال تھا۔ اس موسم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بیشتر اس کے کہ رومی ہم پر یلغار کریں، ہم ان کے کوچ سے پہلے ہی ان کا راستہ روک لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم پر مدینہ کے اسلام دشمن عناصر حرکت میں آ گئے۔ ان میں وہ مسلمان بھی شامل تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن اندر سے وہ کافر تھے۔ ان منافقین نے درپردہ ان مسلمانوں کو جو جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے ورغلانا شروع کر دیا کہ اس موسم میں انہوں نے کوچ کیا تو گرمی کی شدت اور پانی کی قلت سے وہ راستے میں ہی مر جائیں گے۔ ان مخالفانہ سرگرمیوں میں یہودی پیش تھے۔
اس کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاریوں میں زیادہ وقت ضائع نہ کیا۔ اکتوبر کے آخر میں جو فوج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں کوچ کے لیے تیار ہوئی، اس کی تعداد 30,000 تھی، جس میں 10,000 سوار شامل تھے۔ مجاہدین کے اس لشکر میں مدینہ کے علاوہ مکہ کے اور ان قبائل کے افراد بھی شامل تھے جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا۔ مجاہدین کا مقابلہ اس زمانے کے مشہور جنگجو بازنطینی شہنشاہ ہرقل کے ساتھ تھا۔ مجاہدین اسلام کا یہ عظیم لشکر اکتوبر 630 عیسوی کے آخری ہفتے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں شام کی طرف کوچ کر گیا۔ تمازت آفتاب کا یہ عالم جیسے زمین شعلے اگل رہی ہو، ریت اتنی گرم کہ گھوڑے اور اونٹوں کے پاؤں جلتے تھے۔ اس سال قحط کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے مجاہدین کے پاس خوراک کی کمی تھی۔ مجاہدین اس جلسہ دینے والی گرمی میں پانی نہیں پیتے تھے کہ معلوم نہیں آگے کتنی دور جا کر پانی ملے۔ تھوڑی ہی دور جا کر مجاہدین کے ہونٹ خشک ہو گئے اور ان کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے، لیکن ان کی زبان پر اللہ کا نام جاری تھا اور وہ ایسے عزم سے سرشار تھے جس کا اجر خدا کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ ایک لگن تھی، ایک جذبہ تھا کہ مجاہدین زمین و آسمان کے اگلے ہوئے شعلوں کا منہ چڑھاتے چلے جا رہے تھے۔ تقریباً 14 روز بعد یہ لشکر شام کی سرحد کے ساتھ تبوک کے مقام پر پہنچ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اچھے اور خوشگوار موسم میں مدینہ سے تبوک کا سفر 14 دنوں کا تھا، جسے اس وقت کے مسافروں کی زبان میں 14 منزل کہا جاتا تھا۔ بعض مورخین نے 14 منزل کو 14 دن کہا ہے۔ تبوک میں ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ رومیوں کے جو دستے اردن میں آئے تھے وہ اس وقت دمشق میں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کو تبوک میں خیمہ زن ہونے کا حکم دیا اور تمام سالاروں کو صلاح و مشورے کے لیے طلب کیا۔ سب کو یہی توقع تھی کہ تبوک سے کوچ کا حکم ملے گا اور دمشق میں یا دمشق سے کچھ ادھر رومیوں کے ساتھ فیصلہ کن معرکہ ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصولوں کے مطابق سب سے مشورے طلب کیے۔ ہر سالار نے یہ ذہن میں رکھ کے رومیوں سے جنگ ہوگی مشورے دیے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر سب کو حیرت میں ڈال دیا کہ تبوک سے آگے کوچ نہیں ہوگا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے میں کہ آگے نہیں بڑھا جائے گا بہت بڑی جنگی دانش مندی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ہی کہہ دیا تھا کہ رومیوں کا راستہ روکا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقر سے اتنی دور اور اتنی شدید گرمی میں لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرقل کو اشتعال دلا رہے تھے کہ وہ اپنے مستقر سے دور تبوک میں آ کر لڑے۔ مجاہدین لڑنے کے لیے گئے تھے، ان کے دلوں میں کوئی وہم اور کوئی خوف نہیں تھا، لیکن جنگ میں ایک خاص قسم کی عقل و دانش کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقل و دانش کو استعمال کیا اور مدینہ کی طرف رومیوں کا راستہ روکنے کا یہ اہتمام کیا کہ اس علاقے میں جو قبائل رومیوں کے زیر اثر تھے انہیں اپنے اثر میں لانے کی مہمات تیار کی۔ ان میں 4 مقامات خصوصی اہمیت کے حامل ہیں جہاں ان مہمات کو بھیجا جانا تھا۔ ان میں ایک تو عقبہ تھا جو اس دور میں ایلا کہلاتا تھا، دوسرا مقام مقننہ، تیسرا ازرح اور چوتھا جربہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام قبائل کے ساتھ جنگ کی بجائے دوستی کے معاہدے کی شرائط بھیجی، جن میں ایک یہ تھی کہ ان قبائل کے جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے انہیں ان کی مرضی کے خلاف جنگ میں نہیں لے جایا جائے گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ ان پر کوئی حملہ کرے گا تو مسلمان ان کے دفاع کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے، اس کے بدلے میں اسلامی حکومت ان سے جزیہ وصول کرے گی۔ سب سے پہلے ایلا کے فرما روا یوحنا نے خود آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی کی پیشکش قبول کی اور جزیے کی باقاعدہ ادائیگی کی شرط بھی قبول کر لی۔ اس کے فوراً بعد 2 اور طاقتور قبیلوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا اور جزیے کی شرط بھی مان لی۔ الجوف ایک مقام ہے جو اس دور میں دومت الجندل کہلاتا تھا۔ یہ بڑے ہی خوفناک صحرا میں واقع تھا۔ اس زمانے کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ اس مقام کے ارد گرد ایسے ریتیلے ٹیلے اور نشیب تھے کہ انہیں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ دومت الجندل کا حکمران عقیدر بن مالک تھا۔ چونکہ اس کی بادشاہی انتہائی دشوار گزار علاقے میں تھی، اس لیے وہ اپنے علاقے کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وفد عقیدر بن مالک کے پاس بھیجا تھا وہ یہ جواب لے کر آیا کہ عقیدر نے نہ دوستی قبول کی ہے نہ وہ جزیہ دینے پہ آمادہ ہوا ہے، بلکہ اس نے اعلانیہ کہا ہے کہ مسلمانوں کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے اور وہ اسلام کی بیخکنی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ 400 سوار اپنے ساتھ لیں
और उकीदर बिन मालिक को जिंदा पकड़ लाएं। उकीदर बिन मालिक अपने दरबार में ऊंची मसनद पर बैठा था। उसके पीछे 2 नीम बरहना लड़कियां खड़ी मोरछल हिला रही थीं। उकीदर बिन मालिक के चेहरे पर वही रौनक थी जो रिवायती बादशाहों के चेहरों पर हुआ करती है। ए इब्ने मालिक, उसके बूढ़े वजीर ने, जो उसकी फौज का सालार भी था, उठकर कहा, तेरी बादशाही को कभी जवाल न आए। क्या तुझे पता नहीं चला कि एला, जरबा, अजरोह और मुकन्ना के कबीलों ने मदीना के मुसलमानों की दोस्ती कबूल कर ली है? आज दोस्ती कबूल की है तो कल कबीला कुरैश के मोहम्मद के मजहब को भी कबूल कर लेंगे। क्या हमारा बुजुर्ग वजीर हमें ये मशवरा देना चाहता है कि हम भी मुसलमानों के आगे घुटने टेक लें? उकीदर बिन मालिक ने कहा, हम ऐसा कोई मशवरा कबूल नहीं करेंगे। नहीं इब्ने मालिक, बूढ़े वजीर ने कहा, मेरी उम्र ने जो मुझे दिखाया है वो तूने अभी नहीं देखा है। मैं मानता हूँ कि तू मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तू अपने दुश्मन को इतना हकीर समझ रहा है कि तू ये भी नहीं सोच रहा कि मुसलमानों ने हमला कर दिया तो हम तुम्हारी बादशाही को किस तरह बचाएंगे। सलीब मुकद्दस की कसम, उकीदर बिन मालिक ने कहा, हमारे इर्द गिर्द का जो इलाका है वो हमारी बादशाही को बचाएगा। मेरे इस खौफनाक सहरा की रेत मुसलमानों का खून चूस लेगी। रेत और मट्टी के जो टीले दोमत जंदल के इर्द गिर्द खड़े हैं, ये खुदा ने मेरे संतरी खड़े कर रखे हैं। हम पर कोई फतह नहीं पा सकता। उस वक्त खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन वलीद अपने 400 सवारों के साथ आधा रास्ता तय कर चुके थे। अगले रोज वो इस सहरा में दाखिल हो गए जिसे मौर्रिखों ने भी नाकाबिले तस्खीर लिखा है। मुजाहिदीन के चेहरे रेत की मानिंद खुश्क हो गए थे। घोड़ों की चाल बता रही थी कि ये मुसाफत और प्यास उनकी बर्दाश्त से बाहर हुई चली जा रही है। लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत मुजाहिदीन के दिलों में नई रूह फूंक रही थी। दोमतुल जंदल अच्छा खासा शहर था। इसके इर्द गिर्द दीवार थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन वलीद उसके करीब पहुंच गए और अपने सवारों को एक वसी नशेब में छुपा दिया। मुजाहिदीन की जिस्मानी कैफियत ऐसी थी कि उन्हें कम से कम 1 दिन और 1 रात आराम की जरूरत थी। लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सवारों को तैयारी की हालत में रखा। सूरज गुरूब हो गया, फिर रात गहरी होने लगी। चांद पूरी आबोताब से चमकने लगा। सहरा की चांदनी बड़ी शफाफ हो गई। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन वलीद अपने एक आदमी को साथ लेकर शहर की दीवार की तरफ चल पड़े। वो जायजा लेना चाहते थे कि शहर का मुहासरा किया जाए, जिसके लिए 400 सवार काफी नहीं थे।